بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے کو مضامین کے اعتبار سے 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ، پارے کے آغاز میں بتایا گیا ہے کہ امامت عالم کے اس عظیم منصب پر آل ابراہیم کی دوسری شاخ بنو اسماعیل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو قرار دیا گیا ہے۔ اس منصب جلیلہ کی تبدیلی بڑی نشانی کے طور پر امت محمدیہ کا قبلہ تبدیل کر دیا گیا۔ قبلہ اول مسجد اقصی کی تعمیر بنی اسرائیل کے سربراہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کی تھی، اور بنی اسرائیل نے اسے ذاتی اور خاندانی جاگیر سمجھ رکھا تھا۔ بنی اسرائیل کو منصب امامت سے معزول کرنے کے ساتھ ان کی تعمیر کردہ مسجد اقصی کا قبلہ ہونے کا اعزاز کعبۃ اللہ کو عطا کیا گیا، جسے بنی اسماعیل کے بابا حضرت اسماعیل نے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم کے ساتھ مل کر تعمیر کیا تھا۔ یہ دونوں باتیں تورات کے اندر بنی اسرائیل کو بتا دی گئی تھیں کہ اگر تم ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو نبوت تمہارے بھائیوں کو دے دی جائے گی۔ یہ تھا پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ، مدینہ منورہ میں جب مسلم معاشرے اور اسلامی تہذیب کی شناخت قائم ہو گئی تو پارے کے دوسرے حصے میں اس کے متعلق اہم احکام و مسائل بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے مومنوں کی شدید محبت، حلال و حرام کا تصور، اصل نیکی کیا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم، آیت نمبر 177۔ انسانی معاشرے میں امن قائم کرنے اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے آیت نمبر 178 سے قتل کے قصاص لینے کا حکم، آیت نمبر 183 سے رمضان کے روزے فرض ہیں، روزے کے احکام و مسائل کے ساتھ دعا کا تذکرہ بھی فرمایا، کیونکہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی اور ضرور قبول ہوتی ہے۔ آگے رشوت و حرام خوری چونکہ معاشرتی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے، آیت نمبر 188 میں اس پر روشنی ڈالی، اور روزے کے بعد اس لیے ذکر فرمایا کہ جب اللہ کے حکم پر روزے دار کچھ وقت کے لیے حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے تو لازمی تقاضا ہے کہ جو ابدی حرام ہیں وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی جائیں۔ آگے آیت نمبر 190 سے جہاد کے احکام ذکر فرمائے، پھر آیت نمبر 195 سے صدقات و خیرات کرنے کا حکم دیا کہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک اس کے امیر لوگ معاشرے کے استحکام کے لیے مال خرچ نہیں کرتے۔ آگے حج اور عمرہ کے احکام ذکر فرمائے اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام ایک نظام اور سسٹم کا نام ہے۔ جو شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے اس پر فرض ہے کہ اسلام کے ہر حکم پر عمل پیرا ہو، ایسا نہ ہو کہ آسان یا پسندیدہ کام کرنے پر وہ آمادہ ہو جائے اور مشکل کام آنے پر بہانے بنا کر نکل جائے۔ یہ مسلمانی نہیں، منافقت اور نفس پرستی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو گرمی، بھوک، پیاس کے ڈر سے روزے نہیں رکھتے، دکان بند کر کے نماز نہیں پڑھتے کہ کہیں گاہک دوسری دکان پر نہ چلا جائے، اس کے باوجود خود کو جنت کا مستحق سمجھتے ہیں، حالانکہ جنت کا رستہ مشکلات اور مصائب سے ہو کر گزرتا ہے۔ اسی کو آگے آیت نمبر 214 میں فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، انہیں تنگی و تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلائے گئے، جھنجھوڑے گئے، یہاں تک کہ وہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سن لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ آیت نمبر 221 سے تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خانگی گھریلو معاملات، گھروں کا نظام اگر بگڑ جائے تو معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ نکاح، جھگڑا، طلاق، عدت، مہر کے احکام اور آخر میں طالوت کا واقعہ ذکر فرمایا کہ جنہیں اب امامت عالم کا منصب عطا کیا گیا ہے
انہیں بھی اسی طرح جہاد کرنا چاہیے اور اسلام کی حکومت قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔